قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. فباب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال فأوف بنذرك. گزشتہ 2 دنوں سے ہم ایمان اور نذور کو پڑھ رہے ہیں، قسموں اور منتوں کا بیان، اور اس سلسلے میں جو شرعی احکام اور مسائل ہیں ہم ان کو جان رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو باب ہے وہ نذر کا باب ہے۔ نذر کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا اپنے کو مکلف کر لے، اپنے ذمے کسی چیز کو لازم کر لے جو اس پہ نذر سے پہلے لازم نہیں تھی۔ کوئی ایسی اطاعت واجب کر لے جو اصلاً اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے پر اپنے آپ کو اس نے کسی عبادت کا پابند کر لیا تو اس کو نذر کہتے ہیں، چاہے لفظ نذر بولے، جیسے للہ علیہ، اللہ کے لیے میرے اوپر ہے، للہ علیہ نذر، کوئی یہ کہے کہ اللہ کے لیے اس پر نذر ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ اب یہ 3 دن کا نفلی روزہ اس پر واجب نہیں تھا، لیکن اب نذر کے بعد وہ عبادت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو چیز کے جو طاعت کے غیر واجب تھی اب وہ نذر کے بعد واجب ہوگی۔ تو آدمی کا اپنے آپ کو ایسی اطاعت سے یا ایسی اطاعت کا پابند کرنا جو اس پر واجب نہیں تھی، کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے پر، یا یہ کہہ لیجئے کہ مطلق یا معلق۔ تو نذر لفظ نذر کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور لفظ عہد کے ذریعے۔ وعاہد اللہ، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا اور نہیں تو ایسا ہوگا، کسی چیز کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ اب یہ نذر کہ کسی عبادت کا انسان التزام کرے، اپنے اوپر لازم کسی عبادت کو کر لے جو اس پر لازم نہیں تھی، اب یہ معلق ہو سکتی ہے یا مطلق ہو سکتی ہے۔ جیسے کہے کہ کوئی کہے کہ وہ فلاں فلاں تاریخ کے روزے رکھے گا، 10 11 12 کے روزے رکھے گا، 3 دن کے روزے رکھے گا، اللہ کے لیے مجھ پر نذر ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے اس پر نذر ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، 11 12 13 کے۔ چلیے صاحب، مطلق ہے، کسی چیز پر معلق نہیں کیا اس نے، تو اس کو نذر پوری کرنی ہوگی۔ اور ایک معلق ہوتی ہے نذر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا، وہ مدینہ سے فارغ التحصیل ہو گیا، اس کا مدینہ میں داخلہ ہو گیا، یا اس نے نیٹ کا ایگزام پاس کر لیا، تو اللہ کے لیے وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، سوموار منگل بدھ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ ہوئی نذر معلق۔ کامیابی پر، امتحان پاس کر لینے پر اس نے اپنی نذر کو معلق کیا، تو جب شرط پوری ہو جائے تو مشروط واجب ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر جتنی جلد ہو، جو بھی پہلا سوموار منگل بدھ آئے، نذر ماننے والے پر واجب ہوگا کہ اس نذر کو وہ پوری کرے۔ یہ دونوں قسمیں، نذر مطلق کی اور نذر مقید کی، اگر وہ عبادت کے لیے ہو تو اس کی وفا واجب ہے، ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نذروں کو پوری کرو۔
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کی نظر مانی، خواہ مطلق مانی ہو یا کسی چیز پر معلق کیا ہو، اگر وہ اطاعت الہی کی نظر ہے فلیطع ہو تو اطاعت کا کام کرے. اس کے اپوزٹ اگر کوئی شخص معصیت کی نظر مانتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا، یا اس نے یہ کہا کہ للہ علیہ نظر، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور شراب پیے گا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اب یہ معصیت کی اس نے نظر مانی ہے، تو حدیث کہہ رہی ہے من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس نظر کو پورا کرے. ہرگز شراب نہ پیے، اور کفارہ قسم کا دے یا نہ دے اس سلسلے میں اختلاف ہے. کل بھی ضمن بات آئی تھی کہ فقہا کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بھی آپ کو میں نے سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آپ نے کفارے کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری روایت میں سنن وغیرہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ وعلیہ کفارۃ الیمین، اور اس پر کفارہ یمین. حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح فرمایا. تو اگر کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے تو عدم ذکر عدم مشروعیت کو مستلزم نہیں. دوسری کا ذکر ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو ہرگز نافرمانی نہ کرے اور کفارہ یمین ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ کفارہ اس لیے بھی اس پر لازم کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کی شرارت نہ کرے اور معصیت کی نظر سے پرہیز کرے. اور ایک تیسری نظر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی شے مباح کی نظر مانے. مثال کے طور پر کوئی کہے، ایک مثال کے طور پر کہ آج میں دم کی بریانی، حیدرآبادی دم کی بریانی میں آج ضرور کھاؤں گا، للہ علیہ نظر، اور اگر نہیں کھایا تو میں 2000 روپے صدقہ کروں گا، للہ علیہ نظر انا تصدق بألف روپیہ، 2000 روپے صدقہ کرنے کی نظر مانتا ہوں اگر میں نے آج بریانی نہیں کھائی. اب یہ بریانی کھانا ایک امر مباح ہے، اطاعت کا کام تو نہیں ہے. آج میں مرسیڈیز گاڑی پر چڑھ کے رہوں گا، اگر نہیں کیا تو 1000 روپیہ میں کسی مسکین کو خیرات کروں گا، اللہ کے لیے میں نظر مانتا ہوں. تو اب اس کے سامنے اختیاری معاملہ ہے، چاہے تو بریانی کھا کر کے اپنی نظر کو بچا لے، اور اگر نہیں کھاتا ہے یا مرسیڈیز پر نہیں چڑھتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ ایک مباح شے کی مباح عمل کے اوپر اس نے نظر مانی تھی. اب اس کو اختیار ہے کہ یا تو مباح عمل کرے تو کفارے سے بچ جائے، نظر کی جس چیز جو نظر مانی ہے اس سے بچ جائے، یا پھر اگر اس کو نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کو اختیار ہے تو پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اسی طریقے سے کبھی کبھی لوگ نظر یمین مانتے ہیں. لفظ نظر تو استعمال کرتے ہیں لیکن مقصد ان کا قسم ہوتا ہے. جیسے کوئی اگر کسی سے سخت ناراض ہے اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے اس سے، تو وہ یہ کہتا ہے للہ علیہ نظر ان اصوم شہرین، میں اللہ کے لیے نظر مانگتا ہوں کہ میں 2 مہینے روزے رکھوں گا. کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اللہ کے لیے نظر مانگتا ہے کہ وہ 2 مہینے روزے رکھے گا اگر اس نے سعید سے بات کیا، اگر اس نے عبد الرحیم سے بات کیا، مثال کے تو 2 مہینے کے نظر کی نیت کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ ہرگز 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی عبادت کی نیت نہیں ہے. شخص موصوف سے جس کا نام لے رہا ہے اس سے گفتگو نہ کرنے کے اپنے عزم کو وہ اس قدر موقت کر رہا ہے کہ 2 مہینے کے نظر کی نیت وہ مان رہا ہے. اس قدر سخت التزام اپنے اوپر کر رہا ہے کہ اس کا خیال رہے گا تو ہم جب بھی گفتگو کرنا چاہیں گے تو یہ نظر ہمارے سامنے آ جائے گی اور میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا اور اپنے آپ کو گفتگو سے روک لوں گا. یا کوئی بھی کہے گا بھائی بات کرو، اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تکلیف تھی، ختم ہو گئی، بات کرو. ارے نہیں، میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے کہ میں 2 مہینے روزہ رکھوں گا اگر میں اس سے بات کروں گا.
تو ہم یہ کہیں گے کہ صاحب آپ نے 2 مہینہ عبادت کرنے کی نظر نہیں مانی تھی، بلکہ نہ قسم کھانے کے اپنے ارادے کو پکا کرنے کے لیے آپ نے یہ نظر مانی تھی۔ لہذا اس کو کہتے ہیں کہ انتہائی اضطراری حالت میں آدمی اور غصے میں اگر کوئی اس طرح کی نظر مانتا ہے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ یمین ہے، اس کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور جس شخص سے گفتگو نہ کرنے کی اس نے نظر مانی تھی اس سے گفتگو کر۔ 2 مہینے کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اطاعت الہی کی نیت نہیں تھی، 2 مہینہ روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ سعید سے یا عبد الرحیم سے گفتگو نہ کرنے کے قسم کو اس نے موقت کرنے کے لیے نظر کے لفظ کا استعمال کیا۔ اور ایک نظر مطلق ہوتا ہے، ایسے ہی للہ علیہ نظر، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں۔ بھائی کس چیز کی نظر؟ کچھ نہیں بتایا، کس بات پر وہ بھی نہیں کیا، تو نظر مانا، اس کو کہتے ہیں مطلق نظر۔ تو یہ نظر بھی نظر ہے اور اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، قسم اور نظر، یمین اور نظر، حلف اور نظر، یہ دونوں ہی التزام ہے۔ قسم میں بھی آدمی قسم کھاتا ہے تو کسی چیز کے کرنے اور نہ کرنے کے اوپر وہ اپنے امر کو موقت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور یہاں بھی آدمی نظر مانتا ہے کسی فعل کے کرنے نہ کرنے پر یا کسی عبادت کی وجہ آوری پر اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے وہ نظر مانتا ہے۔ تو اہل علم نے یہ 5 شکلیں بتائی ہے کہ ایک تو نظر اطاعت ہے، اب اس کے اندر یا تو وہ مطلق ہو کہ 3 روزے رکھوں گا فلاں فلاں تاریخ کو، مطلق، یا کہا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، سوموار منگل اور بدھ کے روزے رکھوں گا، تو شفا کے ساتھ اس نے اس کو مشروط کر دیا، شفا کے حصول پر اس نے اس کو معلق کیا۔ تو یہ نظر مطلق یا مقید، جب اگر یہ اطاعت الہی کی نظر ہے تو نظر پورا کرنا واجب، اس کے بالمقابل اگر نظر معصیت ہے تو وفا جائز نہیں ہے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا اہل علم کے راجح قول میں واجب ہوگا۔ اور تیسری صورت کہ آدمی مباح چیز کے اوپر نظر مانے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ مباح کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اگر جس چیز کے اوپر اس نے نظر معلق کی تھی یا جس چیز کے اوپر معاملہ کیا تھا اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا، اور غصے کی حالت میں ایسے قسم کے طور پر اس نے نظر کا سہارا لیا ہے تو بھی قسم کا کفارہ ہے، یا مطلق نظر مانی ہے کہ میرے اوپر اللہ کی نظر، کیا نظر ہے، کتنا مال خرچ کرے گا، روزہ رکھے گا کہ نماز پڑھے گا کہ حج کرے گا کہ عمرہ کرے گا کہ کچھ مال خیرات کرے گا، کچھ نہیں بولا، کہا صرف للہ علیہ نظر۔ تو اب اس یہ جو ہے مطلق نظر جو ہے اس سے تخلص کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ یہ جب نظر کی تفصیلات آپ نے سمجھ لی تو الحمدللہ بہت سارے مسائل جو آپ کے ذہن میں نظر کے تعلق سے پیدا ہوتے ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ پھر بھی ہم اس باب سے گزرنے کے بعد کچھ سوالات کو دیکھیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث جو اس باب کے اندر لائے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، صاحب عمدۃ الحکام امام المحدث عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ، وفی روایت یوم، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا، اور ایک روایت میں ایک دن کا، ممکن ہے دن اور رات دونوں ہو لیکن اکثر الفاظ میں لیلہ آیا ہے۔ بہرحال دن رات دونوں کی نظر مانی ہو یا صرف رات کی نظر مانی ہو، یا رات کے تابع دن ہوتا ہے تو رات کے ساتھ دن مراد ہو، جاہلیت میں نے کسی بات پر نظر مانی تھی جس کو آج تک میں نے پورا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ بھی کہاں، اعتکاف کی نیت میں نے کی تھی، نظر مانی تھی جاہلیت میں کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں، اور اعتکاف تو آپ جانتے ہی ہیں مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے لازم پکڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی سونے کے لیے مسجد رہے تب تو یہ اعتکاف نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اگر مسجد کو لازم پکڑنے کی بات کر رہا ہے تو اس کو اعتکاف کر، جو کہ ایک مسنون اور مستحب عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بات پہ نظر مانے اور اعتکاف کی نظر مانے، چاہے مطلق مانے یا معلق کسی چیز پر کرے کہ اللہ نے میرے مریض کو شفا دیا تو میں 24 گھنٹے کے لیے مسجد میں فلاں مسجد میں اعتکاف کروں،
تو نظر معلق ہو یا کہ نظر مطلق ہو، اطاعت الہی ہے اعتکاف، لہذا اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہو۔ مسجد حرام میں نے نیت باندھی، اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاؤ کے بے نظر، تو آپ اپنی نظر پوری کر لیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے حالت کفر میں نظر مانی تھی، اور جس چیز کی نظر مانی ہے وہ اسلام میں حلال ہے، اگر نظر مانی تھی جاہلیت میں کہ وہ بت کے اوپر ایک ذبیحہ ذبح کرے گا، اب وہ اسلام لایا ہے تو معصیت ہے، نافرمانی ہے، ہرگز نہیں وہ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے نظر مانی تھی کہ صاحب وہ 2 روزہ اللہ کے لیے رکھے گا، اعتکاف کرے گا، عبادت کرے گا، تو بہرحال جو چیز اسلام میں مباح ہے، جائز ہے، یا اسلام میں عبادت ہے، اس کی نظر حالت کفر یا حالت جاہلیت میں اگر کسی نے نظر مانی ہو اور مسلمان ہوا ہو تو اس نظر کی وفا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ بقیہ کچھ لوگوں نے کہا، علماء نے، کہ صاحب چونکہ جاہلیت میں کافر ہونے کی حیثیت سے وہ شرعی احکام کا مکلف اور پابند نہیں تھا، اس لیے وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس نظر کو پوری کرے۔ لیکن صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ فاؤفوا بنظرک کا، آپ اپنی نظر پوری کیجیے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اگر حالت کفر میں، دور جاہلیت میں، یعنی قبل الاسلام، اگر اپنی یہ نظر پوری کر لی ہوتی تو پھر ان کی وہ نظر پوری ہو گئی ہوتی، کیونکہ انہوں نے جاہلیت میں مانی تھی، جاہلیت میں انہوں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیجیے، اگر کسی شخص نے کوئی نظر مانی، معلق بھی صحیح، لیکن شرط پوری ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی تو نظر اس کے اوپر ہے ہی نہیں، واجب نہیں، لہذا اس کے وفا کی ضرورت نہیں۔ جس چیز پر معلق کیا تھا وہ چیز ہو گئی اور نظر پورا کرنے پر وہ قادر ہے، اور اس کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، تو پھر مسئلہ ہوگا کہ شاید اس کے وارثان اس کی طرف سے اس کی نظر کی وفا کرے۔ اور اگر کوئی بھی تیار نہیں ہو کہ بھئی 2 مہینہ والد نے نظر مانی تھی، 2 مہینہ تو ہم لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تب شکل کیا بنے گی؟ تو ٹھیک ہے، اہل علم نے کہا کہ اس کی متروکہ جائیداد سے اللہ کی اس قرض کو ادا کرے۔ کوئی اگر روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلا دیں گے پکا کر کے، یا یہ ہے کہ صاحب 1.5 کلو غلہ چاول یا آٹا اس کو دیں گے۔ لیکن اگر وفا پر قادر تھا اور نہیں کیا تب یہ کوتاہی ہوئی۔ لیکن بچے کی شفا یابی سے پہلے ہی جو اس نے نظر مانی تھی وہ پہلے ہی مر گیا، اور بعد میں وہ چیز مکمل ہوئی، تو وہ یہ نظر اس کے ذمہ واجب نہیں۔ تو جاہلیت کی بھی نظر یا حالت کفر کی بھی نظر حالت اسلام میں آنے کے بعد آدمی پوری کرے۔ اب تیسری روایت اس باب میں دیکھیے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى عن النذر وقال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کا صیغہ ہے عن عمر، عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب طریقہ ایک ہی، عن کے ذریعے، سمیتوں کے ذریعے، حدثنا کے ذریعے، سمیتوں کے ذریعے، قالا کے ذریعے روایت کی جاتی ہے۔ تو صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا، نظر سے آپ نے منع فرمایا، نہ نہیں فرمائی، روکا آپ نے، اور نہیں اصل میں حرمت پر دلالت کرتی ہے، نہیں اصل میں حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس طرح امر اصلا وجوب پہ دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ وجوب سے ندب کی طرف استحباب کی طرف پھیرنے والی دلیل آ جائے، یا پھر کراہت کی طرف پھیرنے والی دلیل آ جائے، تو نہیں تحریمی نہیں بلکہ نہیں تنزیہی ہوگی۔ اب اہل علم نے کہا کہ نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو نہیں اصل میں حرمت کی دلیل، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان النظر لا یاتی بخیر، نظر کوئی بھلائی نہیں لاتی، جلب مصلحت کے لیے، جلب منفعت کے لیے، حصول منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے آدمی نظر مانتا ہے، اکثر تو تکلیف کے ازالے کے لیے مانگتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آدمی نظر مانتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کسی عالمہ فاضلہ متحجبہ باحجاب خاتون سے، دیندار خاتون سے اگر شادی میری ہو گئی تو میں اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھوں گا، 30 دن کے روزے رکھوں گا،
اگر متتابعات کی قید ہے تو لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، الا ہے کہ بیچ میں وہ حرمت کا دن آ جائے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور اگر کہا 30 دن کا روزہ رکھوں گا تو تتابع ضروری نہیں. مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میری بیماری دور ہو گئی، میرے بچے کی بیماری دور ہو گئی، میری فلاں مصیبت ٹل گئی، تو شر کے دفیع کے لیے آدمی نظر مانتا ہے. حالانکہ اس سے شر دفع نہیں ہوتا، اللہ ہی کوئی خیر حاصل ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نظر کا. اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر، کبھی بھی یہ حصول منفعت کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کسی شر کے دفیع کا ذریعہ. تب آپ کہیے گا کہ تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ نظر مانتے ہیں اور اس کے بعد ان کی حاجت اللہ پوری کر دیتا ہے. اس کا جواب آسان ہے کہ اللہ نے حاجت پوری کرنے کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت پہ اللہ نے حاجت پوری کر دی، اور اس سے پہلے وہ بندہ نظر مان چکا ہے. تو اس لیے عادتاً یا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر کی وجہ سے ہوا، لیکن صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہ لا یاتی بخیر، کسی بھلائی کا یہ سبب ہے ہی نہیں. یہ آپ کی حاجت اندر نظر ہوئی ہے، بے سبب نظر نہیں ہوئی ہے، نظر کے سبب نہیں ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نظر آپ مان چکے ہیں، اس کے بعد اللہ نے آپ کے مقدر کیا تھا. یہ بات بالکل بھی ویسی ہی ہوئی جیسے کوئی قبر پرست لا حول ولا قوت الا باللہ قبر پہ جائے، اصحاب القبور سے شرک یا مدد چاہے اور دعا کرے کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ ہو گیا، ہماری بیوی کو بچہ ہو گیا، میں صاحب اولاد ہو گیا، تو میں چلیے ایک عمرہ کر دوں گا. حالانکہ وہ لوگ تو مانتے ہیں کہ یہاں چادر چڑھاؤں گا، یہاں قبے بناؤں گا، شرکیہ اور بدعیہ نظر مانتے ہیں جو حرام نظر ہے، اللہ کی معصیت کی نظر ہے. اب چلیے اگر مان لیجیے کہ اطاعت الہی کی بھی نظر اس نے مانی، مقصد یہ ہے کہ اس نے نظر مانی اور اللہ رب العالمین نے مقدر کیا تھا کہ وہ کسی عدالت جا کر کے حاضری دینے کے بعد چڑھاوا چڑھا کر کے آوے گا، اس کے بعد وہ صاحب اولاد بنے گا. تو کیا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اصحاب القبر نے شفاعت کی اس کے لیے، یا صاحب قبر نے اصحاب القبور نے سفارش کی ہے، یا صاحب قبر نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے، یا اللہ کے پاس سفارش کی ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو مزار کی راہ دکھا دی، کسی درگاہ کی راہ دکھا دی. تو ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب کسی صاحب قبر کا عطیہ ہے بچہ، بلکہ اللہ رب العالمین ہی اولاد دیتا ہے. یہ تو مشرکین کا بھی عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. لیکن یہ ہوا یہ کہ جب اس نے شرکیہ قبر کی زیارت کر لی تو اس کے بعد بچہ ہونا اللہ نے مقدر کیا تھا. تو یہ تو ہوا، لیکن قبر پر چڑھاوا چڑھانے یا شرکیہ نظر ماننے کے نتیجے میں نہیں ہوا. یہ در حقیقت بندے کی ایمان کی آزمائش ہے، تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے فرق ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے وقت پر ہو جائے، اور اس بات میں فرق ہے کہ کسی چیز کے وقت ہو جائے یا کسی چیز کے ذریعے ہو جائے. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا بچہ پاس کر گیا امتحان کے اندر، نیٹ اس نے نکال لیا، جب کہ آپ نے نظر مان لی، اس کے بعد اللہ نے سال نیٹ پاس کرنا اس کے مقدر کیا تھا. لیکن انسان تو جلد باز ہوتا ہے اور اپنے مطلب کا بندہ ہوتا ہے زیادہ. صاحب الغرض مجنون، غرض والا تو باولا ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس لیے اس نے نظر مان لی اپنے اطمینان کے لیے، اور اللہ نے مقدر کیا تھا اس بچے کے لیے کہ کس سال کامیاب ہوگا. تو وہ پاس ہونا اس کا نظر کی وجہ سے نہیں ہوا، نظر کے بعد کے لیے اللہ نے اس معاملے کو موقوف رکھا. تو اس لیے مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے کہ نظر مانتے ہیں تو ان کی حاجت پوری ہوتی ہے. اللہ نے حاجت پوری کرنے کا ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم کچھ نظر مان چکے ہوتے ہیں، یا بدعقیدہ لوگ اپنا ایمان ضائع کر چکے ہوتے ہیں، شرک اور کفر کی غلاظت میں پڑ چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ نظر پوری ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ شیطان کو موقع ملتا ہے ان کو گمراہ کرنے کا. اللہ محفوظ رکھے اور ایمان کی ہم سب کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. تو صادق مسعود صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان النظر لا یاتی بخیر، نظر کسی بھلائی کو نہیں لاتا، بھلائی کا لانے والا، بھلائی سے نوازنے والا اور شر سے بچانے والا صرف اللہ. وانما یستخرج به من البخیل، بلکہ نظر تو صرف بخیل سے مال نکلنے کا ذریعہ ہے. وہ بخیل جو اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتا،
نظر کے ذریعے اس کا کچھ مال نکل جاتا ہے. اب بتائیے نظر ماننے کو بخیل کی علامت قرار دیا، بخیل کے مال کو نکلنے سے، بخیل کا مال خرچ کرنے سے آپ نے تعبیر کیا. اور ظاہر ہے کہ بخل ایک مذموم صفت ہے، اچھی صفت تو ہے نہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. عباد الرحمن وہ ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں. اسراف، فضول خرچی اور بخل کے درمیان کی رائے اختیار. تو یہ مذمت کے لیے کہ وہ بخیل ہے، اور بخیل کے مال کے نکلنے کا ایک ذریعہ یہ نظر ہو گیا، اور پھر اس کا کوئی فائدہ شرعی طور پر ہے بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس لیے نظر تو کسی بھی حال میں درست اور پسندیدہ چیز نہیں. لیکن چونکہ آدمی نے نظر مانی ہے اور اللہ رب العالمین نے نظر کے بعد ہی، اس کی شرط کے بعد اس کی حاجت پوری کرنی سے مقدر کی تھی، تو اب اس کے نظر کی وفا ہو گئی، اس کے اوپر لازم کہ وہ وفا کرے. تو بہرحال یہ نظر کا کیا حکم ہے؟ یہ نہیں یہ تنزیہ ہے کہ نہیں یہ تحریمی. اکثر علماء نے کہا کہ نہیں یہ تنزیہ ہے، نہیں یہ تنزیہ ہے. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی. نظر ہر چیز کے ہر چیز کے بری چیز ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت بتائی ہے، وہ یوفون بالنظر، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اپنی نظر کو پوری کرتے. حالانکہ بعض علماء نے کہا، مفسرین نے، کہ اپنی عبادتیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی عبادت کرتے ہیں اس دن کے تو سامنے رکھ کر کے جس دن ہر طرف شر پھیلا ہوا وہی قیامت کے دن. تو دونوں احتمال ہے اس کے اندر کہ وہ نظر وہ ہے جو انسان اپنے ذمے واجب کرتا ہے وہ، یا نظر سے مراد عبادات ہے، جیسے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگ اپنی نظریں پوری کر لیں کعبہ اور کعبہ کا طواف کریں. وہاں نظر کون سی ہوتی ہے جو حجاج کرام جاتے ہیں؟ مطلب عبادات کو نظر سے تشریح دی گئی، تعبیر کیا گیا. تو بہرحال احتمال ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر ماننا مکروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اس لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، مکروہ کے درجے میں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور حرام ہے وہ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ تعریف اللہ نے عبادت کرنے والوں کی ہے، نہ کہ صاحب نظر منت پوری کرنے والوں کی تعریف کی. اور اسی کو علامہ صنعانی نے صاحب سبل السلام نے بھی راجح قرار دیا. بہرحال جمہور کا قول یہ ہے کہ نظر مکروہ، تو کم سے کم درجے میں نظر ماننا، منت ماننا مکروہ. چلیے اب تیسری حدیث ہے اس باب میں ہمارے سامنے. ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال نظرت اختی ان تمشي الى بیت اللہ الحرام حافیۃ فامرتنی ان استفتي لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیته فقال لي تمشي ولتركب. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی کہ وہ کعبۃ اللہ جائے گی، کعبہ پیدل چل کے جائے گی، حافیۃ ننگے پاؤں جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس قدر اذیت ناک معاملہ ہوتا ہے. سینکڑوں میل کا سفر آدمی طے کرے، ننگے پاؤں چلے، تو چل کے جائے اور ننگے پاؤں ہو، کانٹا ہے، کنکڑ ہے، پتھر ہے، گرم تپتی ہوئی زمین ہے. اب اسے یہ نیت بانی، شاید یہ سمجھ کر کے کہ پیدل جانا، تکلیف برداشت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جو جتنی تکلیف برداشت کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر عبادت کی بجا آوری میں تکلیف ہوتی ہو تو یقیناً تکلیف برداشت کرنا اس زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن تکلیف خود سے اپنے ذمے مول لینا یا تکلیف کو اپنے ذمے لازم کر لینا، یہ تو بالکل غلط سی بات ہے. ایک آدمی کا گھر مسجد سے قریب ہے اور وہ قدموں کو بڑھانے کے لیے مسجد کی الٹی سمت میں وہ چلا جائے 500 گز، اور اس کے بعد پھر گھوم کر کے راستہ بدل کر کے وہ آئے، بالکل بیکار کی بات ہے. لیکن ہاں جو شخص 500 گز کی دوری سے آ رہا ہے، 1 کلومیٹر کی دوری سے چل کے آ رہا ہے، الحمدللہ اس کا گھر دور ہے اور وہ مسجد آ کے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو ہر قدم پر اس کے قدم زیادہ ہوں گے، اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا، زیادہ ثواب پائے گا، زیادہ اس کے گناہ معاف ہوں گے. تو یہ تو ہے. گرمی میں اگر روزہ پڑ رہا ہے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جاڑے کے مقابلے میں یقیناً گرمی کی تکلیف ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب ہم اپنے چھٹے ہوئے روزوں کو قصر رکھے گرمی کے دنوں میں کہ زیادہ لمبے دن میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو ہم کو زیادہ ثواب ملے. کوئی کہے کہ نہیں میں مکیف میں مسجد کے اندرونی حصے میں نماز نہیں پڑھوں گا جہاں کے
اے سی لگی ہوئی ہے، میں باہر پڑھوں گا، دھوپ میں پڑھوں گا تاکہ پسینہ بہے تو اس کو زیادہ ثواب نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین تعذیب نفس کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال اس خاتون نے یہی سمجھ کر کے کہ اگر پیدل چلوں گی، ننگے پاؤں چلوں گی، تکلیف برداشت کروں گی تو مجھ کو زیادہ اجر اور ثواب ملے، اس لیے شاید انہوں نے یہ نظر مانی ہوگی، واللہ عالم۔ تو عقبہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی کہ وہ کعبہ جائے گی ننگے پاؤں، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لوں۔ یعنی یہ تو نظر مان لی، لیکن ان کو احساس ہوا کہ یہ کچھ ہے، معاملہ بہت پسندیدہ نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی چلے اور میلوں دور اور سینکڑوں میل دور سے آئے اور ننگے پاؤں آئے۔ تو کہا کہ جا کر کے میرے لیے فتویٰ لو۔ تو معلوم ہوا کہ ڈائریکٹ صاحب حاجت بھی مفتی سے رجوع کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہے کہ بھائی تم ہمارے لیے دریافت کر دو۔ اگر مسئلہ اہم ہے، تحقیقات سائل سے ہی کرنی ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کی حاضری مطلوب ہوگی کہ وہ خود بات کرے۔ اور اگر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے قضیے کو، اس کے مسئلے کو اگر پیش کر سکتا ہے، تو پھر واسطے کے ذریعے بھی اگر سوال آتا ہے تو مفتی کو جواب دینا چاہیے۔ فامرتنی اللہ سختی اللہ، میری بہن نے مجھ کو حکم دیا کہ میں فتویٰ لوں، اس کے لیے فتویٰ طلب کروں، دینی مسئلے میں، شرعی مسئلے میں شرعی رہنمائی حاصل کروں، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ میں نے آپ سے فتویٰ دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لتمشی ولترکب، جس حد تک ممکن ہو نظر کو پوری کرو، اور جب تھک جائے، پریشانی محسوس کرے تو سوار ہو جائے، چڑھے سوار ہو جائے، کچھ دیر سواری پر چلے، کچھ دیر پیدل چلے، کچھ دیر سواری پر چلے، کچھ دیر پیدل چلے، اس طریقے سے وہ پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ نظر اس نے مانی تو اس سے نظر پوری کرے۔ لیکن چونکہ وہ تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس وقت اگر وہ چڑھے گی سواری کے اوپر تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی نظر تھی پیدل ننگے پاؤں، اور وہ یہ کر نہیں سکی، تو آپ نے دین آسان دین ہے، دین یسر کے تحت کہا، اور ایک شخص کے تعلق سے کہا کہ وہ دو بیٹوں کے کندھے پر گھسیٹ کر کے، پاؤں کو گھسیٹ کر کے جا رہا تھا، کہ اللہ رب العالمین غنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اس شخص کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس طرح کی نظر مانتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے تو اپنے نفس کے اوپر نرمی کرے، سوار بھی ہو جائے، اور جس حد تک ہو نظر پورے بھی کرے، اور قسم کا کفارہ کالے تن سے بڑے تھے، چلے بھی اور وہ سوار بھی۔ چوتھی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہو قال، فرماتے ہیں وہ کہ انہو قال استفتى سعد بن عبادة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضه عنها۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا ایک نذر کے سلسلے میں جو ان کی ماں پر واجب تھی، اور وہ اس نذر کو پورا کرنے سے قبل مر گئی تھی۔ نذر واجب ہو چکا تھا لیکن اس نے پورا نہیں کیا، اور ٹال مٹول کی وجہ سے موت بھی آ گئی اور نذر بھی پورا نہیں کر سکی، تو اللہ تعالیٰ کا قرض اس کے ذمہ باقی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ دونوں سعدین کہہ لیجیے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، ماشاءاللہ دونوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کا مقام ان کے نسبت زیادہ بلند ہے۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ اصلا میری ماں نے ایک نظر مانی تھی، اب کس طرح کی نظر تھی اس کا ذکر نہیں ہے، کیا کچھ دن کے روزے کی نظر مانی تھی، یا حج اور عمرہ کرنے کی نظر مانی تھی، یا کیا معلوم تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان کی ماں نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں اچانک سے مر گئی، اگر وہ کچھ بولتی تو صدقے کا حکم دیتی، تو کیا میں اس کے بغیر بولے ہوئے، بغیر وصیت کیے ہوئے اگر میں اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کچھ مجھ کو ثواب جاتا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ رکھتا ہوں کہ میرا نہایت المخراف، میرا مخراف باغ جو بڑا پھلدار ہے، سال میں تقریباً 2 مرتبہ پھل لاتا ہے، وہ اللہ کے لیے
میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے فقراء اور مساکین کے اوپر. تو وہ ایک دوسرا واقعہ مگر انہی کا ہے ان کی والدہ کے تعلق سے. اب یہاں نظر ہے، اب نظر کی نوعیت واضح نہیں ہے. بہرحال جو بھی نظر ہو، تو بیٹے نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لیا کہ کیا میں اپنی ماں کا نظر پورا کر سکتا ہوں، اپنی ماں کی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقر ہی اللہ، اس نظر کو ان کی طرف سے تم پورا کر یا کر سکتے ہو. یہ جو امر ہے فقر ہی، اس نظر کو پورا کرو، یہ وجوب کے لیے ہے کہ استحباب کے لیے؟ اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نظر کے لیے، کیونکہ نظر تو مانی تھی ماں نے، میں نے نہیں مانی تھی. اس لیے ماں کی نظر ہم پر اگر واجب ہو جائے جبکہ ہم نے نظر نہیں مانا، تو یہ تو یہی ہوا کہ اس کا بوجھ ہمارے سر شرعاً لاد دیا گیا. تو یہ من باب الاحسان، من باب البر و تقویٰ ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ضمن میں یہ بات داخل ہے کہ ہم ان کے قرض کو ادا کریں، جس طریقے سے بندوں کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اللہ کے قرض کو بھی ادا کریں. تو اگر آپ قرض ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کی نظر کو پورا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر دیجیے. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہی کہا نا کہ اگر روزہ اس نے نظر مانی تھی یا عمرہ کرنے کی نظر مانی تھی، تو اس کے مال متروکہ میں اس کے نظر کی وفا کے لیے رقم نکالی جائے اور اس کو پورا کیا جائے. اس کے بعد قرض وغیرہ یا جو کچھ اور بھی حقوق ہے اس میں، وصیت وغیرہ اگر ہے کسی اور طرح کی، تو وہ سب دے دلانے کے بعد رقم بچے گی تو تمہارے سال میں تقسیم ہوگی، نہیں چلتی. یہی اس کی ادائیگی کا طریقہ. لیکن اگر اعلی اولاد اگر چاہے کہ ماں باپ کی نظر کو پوری کر دے تو وہ کر سکتا ہے. استحبابی کو میں وجوب نہیں ہے، کیونکہ نظر جس نے مانا تھا نظر اس پر اثر واجب ہے. اور انشاءاللہ اس باب کی آخری حدیث ہے، 5ویں حدیث. عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقة الى اللہ والى رسول. فقال رسول اللہ امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک. کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، بیعت عقبہ میں رہے ہیں، اگرچہ بدر میں نہیں جا سکے. کہتے ہیں کہ بدر کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن لیلۃ العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ بہت بڑا جان جوخم میں ڈالنا جیسا تھا. کسی طرح بھی یہ عمل کم نہیں ہے. یہ اگرچہ بدر کا واقعہ زیادہ مشہور ہے. بہرحال جلیل القدر صحابی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے، اور سچے لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے بالکل سچ اپنی غلطی کا اقرار کر لیا کہ ہم صحت مند بھی تھے اور عام دنوں کے مقابلے میں ہم نان نفقہ زاد راہ سواری وغیرہ پر قادر بھی تھے. کوئی عذر ہمارے پاس نہیں تھا، صرف ٹال بٹول، آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں، آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے اور ہم جا نہ سکے. ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ ابن ربیع تھے، ایک ہلال ابن امیہ تھے. باقی بلا عذر کے یا عذر لنگ کرنے والے منافقین جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے واپس ہو رہے تھے وہ تو بہت تھے، اور ان کی ہی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کی. لیکن یہ 3 حضرات انہوں نے اپنی جرم کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کا بڑا اظہار کیا اور اپنی کوتاہی کو تسلیم کیا. تو بہرحال ان کے لیے حکم ہوا کہ صاحب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی بات نہ کرے. اور آخری 10 دنوں کے اندر میں تو بیویاں بھی الگ کر دی گئی، سوائے ہلال بن امیہ کے بوڑھے آدمی تھے. ان کی بیوی نے کہا کہ بیوی میں اس کو کوئی رغبت نہیں ہے مگر اس کی خدمت کے لیے ضروری ہے. تو کہا ٹھیک ہے. 50 دن کے بعد صبر و شکیب کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اچھا دین پہ قائم رہے. بہت سارے آفر آئے نصارہ وغیرہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دوسری دوہری مصیبت ہے، اور یہ کہ کبھی اپنی ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے. پابندی سے رہے اور سوشل بائیکاٹ کی تکلیف کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان صادقین کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا اور یہ کہا کہ صاحب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ رہو، صادقوں جیسا معاملہ کرو اور صادقوں کی زندگی گزارو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت اور ان کی توبہ کی قبولیت کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. تو اب انہوں نے ایک طرح کا عہد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں گا. یعنی نیکی اور بھلائی کے راستے میں جو راہ اللہ نے اور رسول نے دکھائی ہے نیکی کی،
اس راہ میں اپنا مال صدقہ کر دوں گا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک بعض مال، اگر کوئی شخص مطلق صدقہ کرے یا صدقے کی نیت کر لے، کوئی حد بندی نہ کرے، یا یہ کہے کہ وہ کل مال صدقہ کر دے گا، تو یہ اس کی یہ نظر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بال بچے کو اپنے بعد مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر اور محتاج چھوڑو اور لوگوں کے سامنے وہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تترکهم عالۃ یتکففون الناس، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کو محتاج چھوڑو اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، تو کہا امسک علیک بعض مالک، اپنا کچھ مال رکھ لو، فہو خیر لک، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی مطلق نظر مانتا ہے یا پورے مال کی نظر مانتا ہے تو اس کی وفا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، وہ کچھ صدقہ خیرات کرے، اور اہل علم نے کہا کہ ایک تہائی تک وہ وصیت کے باب میں اس کو لے گا کہ وصیت کا جو قانون ہے ایک تہائی، اس سے زیادہ نہیں وہ لے گا ہے، لیکن ایک تہائی کی کوئی حد کی بات نہیں ہے، اپنے بال بچوں کی ضرورت کے لیے رکھ لے، اور اس کے بعد اگر ایک تہائی سے بھی زیادہ مال خرچ کر رہا ہے اور بچوں کے لیے رکھ رہا ہے اس کی خرد و نوش کے لیے کہ وہ محتاج نہیں ہوں گے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اور بڑا سے بڑا حصہ صدقہ اور خیرات کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ هذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرن وحسن الجزا شیخ۔ حیاکم اللہ وبیاکم۔ غصے میں آ کر اللہ کی قسم کھا لی تھی کہ گھر میں کبھی کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن بعد میں ایسا تو نہیں ہوا، تو کفارہ اس پر کفارہ کیا 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا؟ جی وہی کفارہ ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑے، اپنے غصے کو تھوکے اور وہ کام کرے جس میں بھلا ہے، اس کے بال بچے پریشان ہیں یا اس کی وجہ سے بیوی کھانا نہیں کھا رہی، اس کو چاہیے کہ وہ قسم کے کفارہ ادا کرے اور اپنی نظر کو سے چھٹکارا حاصل کرے۔ لا